عمران خان کے لیے یہ انتخابات جو علامتی ہیں، کیونکہ وہ تو اسمبلیاں چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے تو دامن بھی جھاڑ دیا اور جام بھی الٹا دیا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان پہ پابندی لگ جائے گی، ان کی جماعت پہ پابندی لگ جائے گی، میرے خیال میں یہ ایک ایسا دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. عمران خان صاحب 9 کے 9 حلقوں میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، وہاں سوچا جا رہا ہے ان کے کاغذاتی نامزدگی نہ ہو سکے، وہ یہاں بھی نہ الیکشن لڑ سکیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب اور زیادہ طاقتور ہو کر نکلیں گے یا واقعی اس دفعہ مشکل ہو جائے گی عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ اتنی طرف سے گھیرا جا چکا ہے؟ سوما، آپ نے بالکل درست کہا. تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ کا پورا مطالعہ کرنے کی جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے تو وہ بہت غیر مقبول ہوتی ہے، اور دوبارہ اس سیاسی جماعت کو یا رہنما کو واپس آنے میں 2-4 سال کم از کم لگتے ہیں. عمران خان واحد میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں وہ ہیں سیاسی لیڈر ہیں، بلکہ میں خیال میں نہیں یقیناً میں کہوں گا واحد رہنما ہے کہ جو پہلے دن سے، جس دن ان کی کہتے ہیں نا وزارت عظمیٰ سے وہ محروم ہوئے، اس دن سے وہ جو ہے ان کی مقبولیت کا گراف جو تھا وہ بالکل اس نے کہتے ہیں نا بالکل کھڑکی توڑ ہفتہ منانا شروع کر دیا، اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا آپ نے تذکرہ کیا، یقیناً وہ پاکستان کی سیاست میں جبکہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہو، میڈیا اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ادارے جو ہیں اس میں آپ کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہو، اس کے باوجود یہ کامیابی حاصل کرنا بالکل ایک خلاف توقع بات ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. اب جو انہوں نے تیسرا یہ جو بڑا ایک اعلان ہے کہ 9 حلقوں میں لڑنے کا، وہ بھی دیکھیں علامتی ہے. بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ان کی پارٹی میں غالباً کوئی اور نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کے لیے یہ انتخابات جو علامتی ہیں، کیونکہ وہ تو اسمبلیاں چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے تو دامن بھی جھاڑ دیا اور جام بھی الٹا دیا. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 120 جو وہ ہیں نشستیں 120 سے زیادہ وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پر وہ ایک علامتی طور پہ لڑیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب عمران خان لڑیں گے تو کوئی بھی ان کے سامنے امیدوار ہوگا اس اتحاد کا، حکومتی اتحاد کا، اس کو بہت دقت ہوگی، بہت مشکل ہوگی. میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا، ابھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان 9 کے 9 حلقوں سے جیت جائیں گے، لیکن غالب اکثریت سے اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ایک اور، کیونکہ ظاہر ہمیں پتہ ہے ہمارے یہاں تیسری دنیا میں جب انتخابات ہوتے ہیں اسامہ، تو اس میں ایڈمنسٹریشن کا استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت سارے مطلب ہے کہ ایسے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں جس پہ اختلاف کو گھیرا جا سکے. عمران خان کے لیے یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن جیسے کہ پنجاب میں عوامی مقبولیت نے اور عوامی لوگ کہتے ہیں نا کہ ووٹرز اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ آپ بےایمانی کر ہی نہیں سکے، دھاندلی کر نہیں سکے، تو اس بات میرے خیال میں اسی چیز کو دہرایا جا سکتا ہے جس کا غالب امکان ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان پہ پابندی لگ جائے گی، ان کی جماعت پہ پابندی لگ جائے گی، میرے خیال میں یہ ایک ایسا دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. عمران خان اس وقت واحد وفاق کے رہنما ہیں جن کی فالوئنگ چاروں صوبوں میں ہے. ان کی جماعت جو ہے واحد جماعت ہے جس کے پیروکار جو ہیں وہ اردو بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں. یعنی کہ سچ مچ وہ وفاق کی علامت ہے جو کبھی پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہوا کرتا تھا. آج ان کے مقابلے میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یا تو پروونشل ہیں یا وہ ایتھنک ہیں. کسی کی جو پہنچ ہے وہ صرف سینٹرل پنجاب میں ہے، کوئی دیہی سندھ میں مقبول ہے، کوئی کراچی کی جماعت ہے، کوئی خیبر پختونخوا کی جماعت ہے، عمران خان کی واحد جماعت ہے. تو اگر اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہوں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.